خوش ہوں، آج تو میرا برتھ ڈے ہے۔ ہاں میرے پیارے بیٹے، ہمیں یاد ہے آج تو تمہاری سالگرہ ہے نا؟ ہاں، اور ہر بار کی طرح تمہاری سالگرہ ہم بہت دھوم دھام سے منائیں گے۔ تم اپنے سب دوستوں کو بلا لو۔ یہ اوکے بابا۔ اور پھر منٹو کبوتر اپنے گھر کے باہر موجود جنگل کے حصے کو بہت سجاتا ہے۔ کالو کوا اور بہت سے پرندے اس کی برتھ ڈے منانے آتے ہیں، اس کے لیے بہت سے تحفے بھی لاتے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے منٹو، تمہارا تحفہ تو میں نے پہلے ہی بھجوا دیا تھا۔ اور پھر ٹونی چڑیا بھی آ جاتی ہے۔ ویلکم ویلکم ٹونی، ویلکم۔ ٹونی، جو تم نے تحفہ بھیجا تھا وہ مجھے بہت پسند آیا۔ اسی طرح برتھ ڈے میں بہت سارے پرندے آ جاتے ہیں، سب پرندے اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ منٹو کبوتر بہت امیر ہوتا ہے، وہ اپنی برتھ ڈے بہت جوش و خروش سے مناتا ہے۔ اس کے پاس یلو جوکرز بھی تھے۔ مما، سب پرندے آ چکے ہیں لیکن پنکی ابھی تک نہیں آئی، جانے وہ کہاں رہ گئی ہے۔ آپ رکیں، میں ابھی اس کو بلا کر لاتا ہوں، پھر ہم مل کر کیک کاٹیں گے۔ اوکے میرا بیٹا، لیکن جلدی آنا، سب پکچی تمہارا انتظار کریں گے، کہیں تمہیں دیر نہ ہو جائے۔ ہاں بیٹا، ذرا جلدی آنا۔ اوکے ماما، اوکے بابا، میں پنکی کو لے کر ہی لوٹوں گا۔ ارے پنکی، کیوں فضول کی ضد کرتی ہے؟ میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ ہمارے پاس بس یہ ٹوٹا پھوٹا گھر ہی بچا ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تیرے لیے صبح جاتی ہوں، دانا چگ کر لے آتی ہوں تو تجھے کھلا دیتی ہوں، لیکن تو مہربانی کر منٹو کی سالگرہ میں جانے کی ضد مت کر۔ تیرے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی تحفہ تو ہے نہیں۔ کوئی بات نہیں نانی، تم پریشان مت ہو، میں منٹو کو بہلا پھسلا کر کوئی نہ کوئی ترکیب لگا لوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائے گا، لیکن اس نے مجھے خاص طور پر بلایا تھا، اب میں نہ گئی تو وہ ناراض ہو جائے گا، میں اس کی ناراضگی کا کیا کروں گی نانی؟ تو پریشان مت ہو میری دھی رانی، میں اس کو منا لوں گی۔ منٹو کبوتر جو کہ پنکی کو لینے آیا تھا، پنکی کے بوسیدہ گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ بدقسمتی سے وہ نانی اور پنکی کی باتیں سن چکا تھا اور اب حیران تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے دروازے پر دستک دی۔ پنکی، پنکی، دروازہ کھولو، میں ہوں منٹو، دروازہ کھولو پنکی۔ ارے منٹو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اپنی سالگرہ میں ہونا چاہیے نا۔ وہ میں بس آ ہی رہی تھی، ذرا دیر ہو گئی۔ منٹو پنکی چڑیا کو شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ بات چھپا لیتا ہے کہ وہ نانی اور پنکی کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، میں تو تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں حیران تھا کہ میری سب سے پیاری دوست پنکی میری برتھ ڈے میں ابھی تک کیوں نہیں پہنچی، تو میں نے اڑان بھری اور تمہارے گھر آ گیا۔ ہاں لیکن ویکن کچھ نہیں، تم سب کام چھوڑو اور میرے ساتھ میری برتھ ڈے میں چلو یار۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ لیکن میں نے ابھی تمہارے لیے تحفہ۔ ارے کن چکروں میں پڑی ہو تم پنکی؟ تحفہ چھوڑو اور میرے ساتھ میری برتھ ڈے میں شامل ہو جاؤ۔ نانی کہیے نا اسے۔ اچھا میری پنکی، میری دھی رانی، چلی جا تو، منٹو اتنا کہہ رہا ہے تو تجھے جانا چاہیے نا۔ اور پھر پنکی کو ضد کر کے منٹو اپنی سالگرہ میں لے جاتا ہے۔ سب پرندے بہت جوش و خروش کے ساتھ منٹو کی سالگرہ مناتے ہیں۔ Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Mintu, happy birthday to you.
سالگرہ کے پروگرام سے فارغ ہو کر منٹو اپنے مما بابا کے پاس گھر میں آتا ہے۔ ماما، بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ میری دوست ہے نا پنکی، اس کے پاس گھر نہیں ہے تو لیکن ٹوٹا پھوٹا، اس میں رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ماما، پانی تک نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کی نانی بہت بزرگ ہو چکی ہیں، صبح دانہ چگنے جاتی ہیں اور شام کو واپس آتی ہیں ماما، ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے ماما۔ ہاں سن رہی ہو میرے بیٹے کی باتیں؟ میں نہ کہتا تھا کہ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، مجھ پر گیا ہے۔ ارے آپ تو رہنے ہی دیجیے، جب دیکھتے ہیں اپنی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو منٹو بیٹا، تمہاری باتیں سن کر مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ایک خوبصورت گھر ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں انہی پیسوں سے اپنے پاس جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ کا خیال کیا ہے اس بارے میں؟ ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان کے لیے ایک اچھا سا گھر ارینج کرنا چاہیے، اور ہر مہینے ان کے گھر راشن پانی بھی بھیجنا چاہیے۔ اور پھر پنکی چڑیا اور اس کی نانی کو ایک پیارا سا گھر مل جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میرے بیٹے منٹو، تم نہ ہوتے تو شاید ہم دونوں کچھ ہی دنوں میں مر جاتے۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں نانی؟ آپ پنکی کی نانی ہیں تو میری بھی نانی ہوئی نا۔ میں نہیں کرتا آپ کے لیے تو اور کون کرتا بتائیں بھلا؟ یہ تو میرا فرض ہے، اس لیے آپ شکریہ ادا مت کیجیے پلیز۔ نانی صحیح کہہ رہی ہیں منٹو، تمہارا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے، بلکہ تم انتظار کرو، میں جب بڑی ہو جاؤں گی تو میں تمہارا قرض واپس کر دوں گی۔ خبردار ٹونی، آئندہ یہ بات کی تو تم میری دوست ہو، میں تو تمہیں ایک تھپڑ بھی لگا سکتا ہوں۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرا فرض ہے، اس لیے تم اس طرح کی فضول باتیں کرنا بند کرو، اور ہاں، یہاں چین اور سکون سے رہو، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بلا جھجک بتا دینا۔ اس طرح منٹو کو اپنی سالگرہ پر بہت بڑا تحفہ مل گیا تھا، اور پنکی اور اس کی نانی کو رہنے کے لیے گھر اور کھانے پینے کے لیے راشن پانی کا انتظام ہو چکا تھا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی غریب ہے تو ہمیں بلا جھجک اس کی مدد کرنی چاہیے۔